یہاں پہ CM صاحب جو تقریر میں نے ان کی سنی وہ کس سے رو رہے تھے؟ اشاروں میں اس نے جو باتیں یہاں پہ کہی، اگر آج بھی اس کو بلا کے قرآن پہ ان سے ہاتھ رکھوا کے کہ کن حالات کی وجہ سے اور کن مجبوری کے تحت آپ نے یہ تقریر کی، وہ کون سے حالات تھے جن کے نتیجے میں نواب اکبر خان بگٹی شہید ہوئے، آج اس کا ہم خمیازہ بھگت رہے، چاہے وہ مذہبی دہشت گردی ہے، چاہے یہاں پہ دوسرا جو سلسلہ بلوچستان میں اس وقت ہمیں درپیش ہے، ان دونوں کی ذمہ دار یہی لوگ ہیں۔ بلوچستان کے معاملات کی ذمہ دار بھی ہماری ریاستی پالیسیاں ہیں۔ پارلیمنٹ کو بے بس رہ گیا ہے، جوڈیشری کو اپنی مٹھی میں بند کر دیا گیا ہے۔ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ ایک جج فیصلہ نہیں دے سکتا ہے، اگر ان کی مزاج اور ان کی مرضی کے خلاف فیصلہ آ جائے اگلے دن وہ جج ٹرانسفر ہے۔ جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے، دہشت گردی کی تو جناب اسپیکر کل کے مخالفت کیے، کل بھی کیے، آج بھی کیے اور کل بھی کریں گے۔ بلوچستان کے معاملات کا ذمہ دار بھی جس طرح اس ملک میں مذہبی دہشت گردی کے ذمہ دار ریاست اور ان کے پالیسیاں ہے، اسی طرح بلوچستان کے معاملات کے ذمہ دار بھی ہماری ریاستی پالیسیاں ہیں۔ وہ کون سے حالات تھے جن کے نتیجے میں نواب اکبر خان بگٹی شہید ہوئے، وہ کون سے حالات تھے جو پورے بلوچستان میں آگ پہ لایا گیا، آج اس کا ہم خمیازہ بھگت رہے۔ اس کے نتیجے میں یہ سارے حالات، چاہے آپ کی جناح روڈ سے مکران تک یا چمن تک، چاہے وہ مذہبی دہشت گردی ہے، چاہے یہاں پہ دوسرا جو سلسلہ بلوچستان میں اس وقت ہمیں درپیش ہے، ان دونوں کی ذمہ دار یہی لوگ ہیں۔ پارلیمنٹ کو بے بس رکھا گیا ہے، جوڈیشری کو اپنی مٹھی میں بند کر دیا گیا ہے۔ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ ایک جج فیصلہ نہیں دے سکتا ہے، اگر ان کی مزاج اور ان کی مرضی کے خلاف فیصلہ آ جائے اگلے دن وہ جج ٹرانسفر ہے، اگلے دن اس جج سے پوچھ گچھ ہوتی ہے اور خود لوگ آ کے پھر اسی کے اس میں ہائی کورٹ تک جا پہنچتے ہیں۔ تو جناب اسپیکر، بات تو ان قوتوں سے، جس طرح ہمارے کل پرسوں یہاں پہ CM صاحب جو تقریر میں نے ان کی سنی وہ کس سے رو رہے تھے؟ اشاروں میں اس نے جو باتیں یہاں پہ کہی، اگر آج بھی اس کو بلا کے قرآن پہ ان سے ہاتھ رکھوا کے کہ کن حالات کی وجہ سے اور کن مجبوری آپ نے یہ تقریر کی، وہ عدالت سے کیوں اتنا مایوس تھا اور وہ دوسرے قوتوں سے کیوں اتنا مایوس